الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بہانہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر جائیں گے ان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، بہانہ مت بناؤ، ہم اعتبار نہیں کریں گے تم پر۔ آگاہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارا حال، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پشیدہ اور ظاہر کو۔ پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، پس تم منہ موڑ لو ان سے۔ یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں ان سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ نافرمان قوم سے عرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اور بڑا دانا ہے۔ اور بعض بدھو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، اور وہ منتظر ہیں تمہارے لیے گردشوں کے، انہی پر ہے بری گردش۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کچھ دیہاتوں میں سے ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ، بلکہ وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے اور ضرور داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا کہ یہ ایک بار دو بار کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے ایمان لانے اور جہاد کرنے کے لیے، تو یہ لوگ جن کو ہر قسم کی طاقت ہوتی ہے پیچھے رہنے میں خوش ہوتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان کو اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جانی و مالی جہاد کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ان کو ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور غم دکھ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں جنت ہے جو مومنین کی مراد ہے، لیکن جو لوگ منافق ہیں وہ بہانے بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو کمزور ہوں، بیمار ہوں یا مالی طور پر خرچ کرنے سے محروم ہوں، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہوں، ان پر کوئی الزام نہیں اگر وہ جہاد میں شامل نہ ہو سکیں۔ ان میں ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جانی و مالی کمزوری کی وجہ سے انہیں اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، مگر وہ جنگ کے سفر میں جاتے آتے اور تبوک میں بھی موجود تھے۔ صرف ان کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو ثابت ہوا کہ اخلاص ہی وہ دولت ہے جس کی بدولت انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اخلاص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر مٹنے کا نام ہے، بل اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر مٹنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت سے ہوتا ہے، اور یہ اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کا فرمان بھی انہی منافقین کے متعلق ہے۔ پہلے فرمان میں یہ بتایا گیا کہ یہ منافق جو بہانے کرتے ہیں جھوٹے ہیں،
آج کے فرمان میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ تبوک سے واپسی پر یہ لوگ حاضر ہوں گے، شرمندہ ہوں گے اور بہانے بنائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہانے قبول نہ کریں، بلکہ صاف جواب دے دیں کہ تمہارے کوئی بہانے قبول نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ایسی حالت میں بہانے قبول نہیں ہوتے اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ مدینہ سے باہر رہنے والے لوگ جو دیہاتی تھے یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان کو دین کی تبلیغ کم پہنچی ہے، لیکن ان میں بھی ایسے مخلص لوگ ہیں جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں۔ یہ ان منافق لوگوں سے بالکل برعکس خیال رکھتے ہیں۔ وہ منافق دیہاتی تو زکوٰۃ اور صدقات تاوان سمجھ کر دیتے ہیں اور اس امید پر رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ مخلص دیہاتی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ خیرات فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ بھی دیا جائے اور ساتھ خیرات بھی ہو، جسے بد عقیدہ لوگ بدعت کہتے ہیں، جو اس طرح قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سامعین اکرام، یہاں بھی اخلاص پر زور دیا گیا ہے۔ دونوں جہاں میں سرفراز صرف اخلاص والے ہوتے ہیں، اور اخلاص نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سینوں میں ہوتی ہے اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔